انسان میں اس کے دل میں سچی طلب ہونا چاہیے. میں ہدایت پر جمنا چاہتا ہوں، میں سیدھے راستے پر رہنا چاہتا ہوں. جب دل ہی نہیں چاہتا تو مسئلہ ہی ختم. آدمی کا اگر دل چاہتا ہی نہ ہو دین پر جمنا تو بھٹکانے والے کی ضرورت بھی نہیں. ابو طالب کے سامنے پیش کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے چچا لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، میں اللہ کے پاس تمہاری سفارش کروں گا. لیکن دل میں طلب نہیں، محروم. چاہے ابو طالب ہو طلب والا، لیکن آدمی کا نام تھا ابو طالب ہو، لقب اس کا ابو طالب ہو، کنیت اس کی ابو طالب ہو، لیکن طلب اس کے دل میں نہ ہو. تو اللہ کا وعدہ طلب کے مطابق ہے، جب طلب ہی نہیں تو نہیں دیں گے. قاعدہ اللہ کا یہ اور بات ہے کہ اللہ کسی کو دینا ہی چاہے تو اللہ دے دے، زبردستی بھی دے دے. لیکن اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. اللہ تعالیٰ اپنی طرف بڑھنے کے لیے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے. اپنی طرف اللہ تعالیٰ جس کا چاہتا ہے بندوں میں سے انتخاب کر لیتا ہے. ویہدی الیہ من ینیب، اور اپنی طرف ایسے انسان کو ہدایت دیتا ہے، ایسے شخص کو ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی طرف بڑھتا ہے، جس کے دل میں انابت ہو. وجاء بقلب منیب، اس کے دل میں انابت ہو، اللہ کی طرف لوٹنا پلٹنا، اللہ کی طرف رجوع اس کے دل میں ہو. وہ چاہتا ہوں کہ اللہ کی طرف آئے، وہ چاہتا ہوں کہ حق کی طرف آئیں، وہ چاہتا ہوں کہ ایسے راستے پر چلے جس پہ چل کے اللہ تک پہنچ سکے، اس پہ چل کے جنت تک پہنچ سکے. اس کے دل میں چاہت تو. اگر دل میں چاہت نہ ہو، اللہ کے پاس دین کوئی گری پڑی چیز ہے، کسی کو بھی دے دے. ہدایت کوئی معمولی چیز ہے، اتنی بڑی چیز کہ سورۃ الفاتحہ میں ہر رکعت میں نبی کو بھی مانگنے کے لیے کہا جا رہا ہے. ہدایت بہت بڑی چیز ہے. ہدایت کے لیے ضروری کہ آدمی کے دل میں کیا ہو؟ سچی طلب ہو. تو پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں ارادہ کرے کہ میں غلط راستے پہ نہیں جاؤں گا، میں شرک میں نہیں جاؤں گا، میں بدعات میں نہیں جاؤں گا، میں پوری کوشش کروں گا. دل میں نیت ہو. جب دل میں طلب ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے اسباب بھی فراہم کرتا ہے. لیکن جب دل میں انسان کے ارادہ نہ ہو تو پھر وہ آدمی ہوا کا چھوٹا ہلکا سا جھونکا بھی آ جائے بہک جاتا ہے. لیکن دل میں ارادہ ہو، نہیں مجھ کو غلط نہیں جانا ہے، مجھ کو گمراہی میں نہیں جانا ہے، مجھ کو جوا نہیں کھیلنا ہے، مجھ کو شراب نہیں پینا ہے، مجھ کو بے حیائی نہیں کرنا ہے، بے پردگی نہیں کرنا ہے، مجھ کو پرائی عورتوں کو نہیں دیکھنا ہے، مجھ کو انٹرنیٹ کا غلط استعمال نہیں کرنا ہے، مجھ کو چوری نہیں کرنا ہے، خیانت نہیں کرنا، میں نہیں کروں گا. دل میں ارادہ تو کرے، میں وہی کروں گا جو اللہ کا حکم ہے. مجھ کو بدعات میں نہیں جانا ہے، مجھ کو غلط رسم و رواج کا اہتمام نکاح میں اور جنازوں میں اور زندگی میں نہیں کرنا ہے. آدمی دل میں پکا ارادہ کرے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے. دل میں پکا ارادہ ہونا چاہیے. یہاں سے ساری خیر شروع ہوتی ہے. ہدایت شروع ہوتی ہے اللہ کی طرف سے جب دل میں بندے کے طلب ہوتی ہے، دل میں ارادہ ہوتا ہے. ہم لوگ اکثر سنتے ہیں ماشاءاللہ، ہاں یہ بات سنا، یہ حدیث سنا، یہ آیت سنا، سب سنتے، وہ سن کے دل میں ارادہ کرتے ہیں. سنتا لیکن عمل میں آتا نہیں. کیا وجہ ہے معلوم نہیں. دل میں ارادہ کیا، دل میں ارادہ کر، طلب کے ساتھ دین کی مجلس میں بیٹھ، اور مجلس سے اٹھتے وقت میں مجلس میں دین کی بات سن کے دل میں عزم کر کہ جو بات میں نے سنی اس پر میں عمل کروں گا. ہم صرف سننے کے لیے سنتے ہیں، کرنے کے لیے نہیں سنتے. سب کے بارے میں نہیں بول رہا، ناراض نہ ہو، لیکن ایک عام معمول ہے کہ آدمی رسمی طور پر دینی مجالس میں شریک ہوتا ہے، دین کی بات سنتا ہے، محظوظ ہوتا ہے، بڑا مزہ آیا ماشاءاللہ. لیکن واقعی دل میں انفرادی سطح پر ایک بات سنا اس نے اور اس کے دل میں ارادہ پیدا ہو، دل میں وہ قصد کرے اب نہیں، بس بن، اب ہاں یہ کروں گا، اب میں کوشش کروں گا. جیسے دل میں آدمی ارادہ کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے اسباب مہیا کرتا ہے، اس کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ انسان کے دل میں دین پر چلنے کا، دین پر جمنے کا، صراط مستقیم کی پیروی کرنے کا، اس پر ثابت قدم رہنے کا ارادہ ہو، اس کے اندر عزم ہو. ایسا ارادہ نہیں، دیکھیں گے، کوشش کریں گے، سوچیں گے،
ایسا نہیں، پکا ارادہ ہونا چاہیے، میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا کہ میں دین پر جموں۔ ایک اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے والذین اہتدوا زادہم ھدی، جو لوگ ہدایت کا ارادہ کرتے ہیں، ہدایت طلب کرتے ہیں، ہدایت کی طلب رکھتے ہیں، ہم ان کی ہدایت کو اور بڑھاتے ہیں۔ سورہ محمد میں آیت نمبر 17 میں اللہ نے فرمایا والذین اہتدوا زادہم ھدی، جو ہدایت کو اپناتے ہیں، ہدایت کی طلب رکھتے ہیں، ہم ان کو اور ہدایت دیتے ہیں، ان کی ہدایت کو ہم بڑھاتے ہیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ای والذین قصدوا الہدایۃ وفقهم اللہ تعالی لها فہداہم الیہا وثبتہم علیہا وزادہم منہا۔ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جو لوگ ہدایت کا قصد کرتے ہیں، ہدایت کا ارادہ کرتے ہیں کہ میں ہدایت پہ چلوں گا، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت کی توفیق دے دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں رہنمائی عطا کرتا ہے، وثبتہم علیہا، اور ہدایت پر جمائے رکھتا ہے اور ہدایت کو بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ شروعات کہاں سے ہوئی؟ والذین قصدوا الہدایہ، جو ہدایت کا ارادہ رکھتے ہیں، مجھے غلط نہیں جانا ہے، مجھے صحیح جانا ہے، مجھے دین پر جمے رہنا ہے، دائیں بائیں کہیں نہیں جانا ہے۔